السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو بفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو بفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی دیش سے ہی جڑی آپ لوگوں کو بہت بڑی خبر سنانے جا رہا ہوں۔ بڑی افسوسناک خبر ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے یہ تو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ اذیتیں، یہ ذلتیں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ مشاکل تو ہم جھیلتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ہم سوچے تھے کہ اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ جیسے ہی بی جے پی کی سرکار کمزور پڑے گی، جیسا اس کی قوت کم ہوگی، یہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ لوگ ابھی بھی یہ چکر میں ہے کہ ابھی بھی کیسے بھی یہ کرا کے گندگی پھیلا کے دیش میں یہ لوگ اقتدار پر بنے رہے اور یہ لوگوں کی ایسا ہی ظلم چلتا رہے دیش میں۔ لیکن اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجتی ہے تو کیسے برستی ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہر چیز سے آزمائے، ہر چیز سے نظر انداز کر کے ان کو موقع فراہم کرے، لیکن یہ الٹے لنگوٹ کبھی سدھرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ خبیث کے بچے ہیں، وہ دیمکی کیڑے ہیں، وہ غدری غذا کھانے والے ہیں، یہ کبھی سدھرنے والے نہیں ہیں۔ ابھی جس طریقے سے مہاراشٹرا کولاپور کے اندر جو ہماری ایک مسجد کے اوپر جو ان آتنکیوں نے، ان دہشت گردوں نے، ان بجرنگی کیسو وشو ہند پریشد کے لینڈے، یہ غٹری جانور ہیں، غٹری غذا کھانے والے، موتر پینے والے، جو نیچ اور گندی جو حرکت کری ہے، سب آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ لوگ کیا ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا میں یہ خبر ہلو وائرل ہو چکی ہے، کیونکہ یہ حادثہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کل کا ہے، کل کا کیا پرسوں کا ہے ایک معنی میں، لیکن کل منظر عام پہ آیا۔ لیکن جیسے ہی منظر عام پہ آیا، ساری دنیا اس کے اوپر افسوس بھی ظاہر کر رہی اور سب کو صدمہ ہوا۔ یہ لوگ الیکشن سے پہلے جب ووٹ مانگ رہے تھے، انتخابات کے وقت جب آپ لوگوں کے گھروں پر آ کر ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں کے پاؤں پڑھ کر ووٹ مانگ رہے تھے، باتیں تو بڑی بڑی کی تھی، ہم تمہارے بیچ میں رہیں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے، تمہارے ساتھ کوئی اندیکھی نہیں ہوگی، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ایسے ہی کہا تھا نا۔ لیکن آپ دیکھیے کتنا ٹائم ہوا الیکشن ہو کے، ووٹنگ ہو کے کتنا ٹائم ہوا، نتائج آ کے کتنا ٹائم ہوا، اور یہ لوگ اپنی نیچ حرکتوں پہ، اپنی ضلالت پہ، اپنی گندگی پہ، اور ان کے گھنونی چہرے کس طریقے سے بے نقاب ہوئے، گھنونی چہرے کس طرح سے بے آبرو ہوئے، آپ لوگ وجہ جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن ان پاکھنڈیوں کو، ان نسل حراموں کو، ان گنجوٹیوں کو، ان غٹری غذا کھانے والے غٹری جانوروں کو، ان موتر پینے والوں کو، ان آتنکیوں کو یہی بات کہوں گا میں، تم لوگ جب ترچی آنکھ سے بھی دیکھیں گے، میلی آنکھ سے بھی ہماری مسجد اور ہماری کون سی عبادت گاہ کی طرف نظر کریں گے یا دیکھیں گے، تو وہ آنکھ تو نکالی جائے گی، وہ نابینا تو ہو ہی جائیں گے، اندھے تو ہو ہی جائیں گے، اور خدا کی بھی ایسی لعنت برسے گی تمہارے اوپر، تم نستے نابود ہو جائیں گے۔ یہ تمہارے ساتھ ہو بھی رہا ہے، لیکن تم کیا ہے نا، اماں کے نہ باوا کے، کس کے جھٹکے سے پیدا ہوئے سوئے پتہ نہیں ہے، تم کو خود نہیں معلوم کہ تم کہاں سے نکلے، کس کی نسل ہے، پچھواڑ سے آئے یا سامنے کے پوکے سے گرے، کدھر سے گرے تم کو خود نہیں معلوم۔ اب بڑی کڑوی دکھتی بات، لیکن جب کسی کی عبادت گاہ پہ، کسی کی مسجد پہ تم لوگ حملہ کرو گے، اور گنجوٹیو دن کا ٹائم پہ جانا چاہیے تھا، تم لوگ رات میں جب دنیا سوتی ہے تو ہجڑوں کے ویسا جو ہے سو چھکوں کے ویسا، جنسوں کے ویسا، نامرادوں کے ویسا، نامردوں کے ویسا گھس کے مسجد میں جاتے ہیں، اور جا کے جو ہے سو ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے یہ لوگ،
قرآن پاک کو جلائے یہ لوگ، یعنی کیسے کیسے نیچ حرکتیں کریں، مسجد کے اوپر چڑھ کے جو ہے سو گنبد کو تک اس سے مارے ہیں یہ لوگ، سبل سے مارے ہیں، ہتھوڑے سے مارے ہیں، یعنی یہ نیچ سالی، یہ ہمیشہ یہ حرکتیں کرنے میں یہ لوگ ماہر ہے۔ اور یہ کب نکلا دیکھو آپ لوگ غور کرو، میری پرسوں کی ویڈیو دیکھے ہوں گے آپ لوگ، یہ گنجوٹی بونا جوکر جو ہمیشہ زہر بانٹتا ہے، جو مسجدوں کا نام لے کے مسجد کا اشارہ دیا تھا انہیں، اس کے 24 گھنٹے نہیں گزرے جو اسے لوگ حملہ کرے مسجد کے اوپر، یعنی ان کا ایک گھنونی کام اور نیچ کام یہ اشارہ کرتے ہیں، یہ برابر اکساتے ہیں۔ تو ان آتنکیوں کی کو سزا دینا ضروری ہے، ان کو اس کے انجام تک پہنچانا ضروری ہے، اس کو کفر گردار تک پہنچانا ضروری ہے، اور ان ظالموں کا، ان آتنکیوں کا، ان پاکھنڈیوں کا خاتمہ لازمی ہے۔ لیکن دیر نہیں لگانا چاہیے اس میں، یہ فوراً جو ہے سو تتکال میں کارروائی کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کو ہمارے دیش کے حق کا سوچنا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے کچھ چندی بھر کے یہ متر پینے والے گنجوٹی سالے، یہ وشو ہند پریشد بجرنگی کینچوے، یہ گندی نالی کے کیڑے کی مٹھی بھر کے یہ آتنکیوں کی وجہ سے سارا دیش بدنام نہ ہو، یہ ہمارے کو اس کے اوپر توجہ دینا چاہیے، اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، انہوں ایک گھنونا کھیل پورے منصوبے کے تحت کھیلے ہیں، یہ نیچ حرکت ان کے منصوبے کے تحت کھیلے ہیں، لیکن ان کی کوئی چیز میں ان کو کامیاب ہونے ہم نہیں دیں گے، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا یقین ہے، اور اس میں ہم کامیاب بھی ہوں گے۔ اور رہی بات ان پاکھنڈیوں کو اگرچہ گرفتار نہیں کیا گیا، بھلا 48 گھنٹے میں کرو، 72 گھنٹے میں کرو، اس کو اگرچہ گرفتار نہیں کیا گیا یا 96 گھنٹے میں کرو، اس سے ہم کو فرق نہیں پڑتا، لیکن وہی آتنکی چہرے ہونا چاہیے، کیونکہ سی سی کیمروں میں سارے آ چکے ہیں۔ اور ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں، اور پولیس کی وردیوں میں بھی لوگ تھے، لیکن کوئی کارروائی نہیں کرے ان کے اوپر، اگرچہ جب بھی لاٹھی چارج کرتے یا ہوائی فائرنگ کرتے تو یہ لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی، یہ لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن وہ جون تھے پولیس والے بھی، ان کے اوپر بھی کارروائی بہت ضروری ہے، ان کے اوپر بھی کارروائی ہونا چاہیے۔ اب اس کے اوپر ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، کس طریقے کا کام کرتا ہے، کیا ڈیسیشن لیتا ہے، یہ ہماری پہلی نظر بنے ہوئی ہے۔ اور رہی بات یہ پاکھنڈی سارے جب میری آنکھ سے مسجد کی طرف دیکھیں گے، انشاءاللہ ہم 1000 مسجد ایسے ہی بناتے رہیں گے، ہمارے کو ان کا باپ بھی نہیں رکھ سکتا۔ مسجدیں بنانے سے ہمارے خود کی اس پہ بنائیں گے، پراپرٹی پہ بنائیں گے، کیا ان سے لیتے ہیں ہم یا ان سے مانگتے ہیں ہم؟ اللہ اس کی نوبت ہم کو مرے دم تک کبھی نہ آئے، لیکن ان کے پاس جو گندگی ہے نا، یہ زہر بانٹنے کا کام یہ لوگ کرتے رہیں گے، یہ ہمارے کو یقین ہے، اور ان کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے ہمارے کو کہ یہ لوگ کل کے دن یعنی یہ لوگ ایمانداری کا اور حق کا کام دیں گے، کیونکہ نسل حرام ہے، نسل حرام ہی رہیں گے۔ ہزار ہوئی اجازت چاہتا ہوں، منظم رہیے، متحد رہیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پر عمل کرے، اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھے۔ السلام علیکم۔